ایمانداروں، اپنے صدقات کو، اپنی خیرات کو، اپنی نیکیوں کو، اپنی حسنات کو، اپنی اچھائیوں کو برباد نہ کیا کرو، جتلا کر، بتلا کر، شرمندہ کر کے، دوسرے کو ذلیل و خوار کر کے اس طرح سے برباد نہیں کرنی۔ پتہ چلا کہ نیکی کرنا بڑا مشکل ہے اور نیکی کرنے کے بعد اس کا سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ دوستو، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل درس حنیف پر۔ آج قاری حنیف ملتانی صاحب کے بیان کا موضوع ہے نیکی کا اصل راز۔ آخر نیک بننے اور نیکیوں میں کامیابی کا اصل راز کیا ہے؟ اس اہم اور نصیحت بھرے بیان کو پوری توجہ سے سنیے۔ چلیے دوستو، سنتے ہیں قاری حنیف ملتانی صاحب کا یہ خوبصورت بیان۔ قرآنی آیات اور حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بیانات کی روشنی میں میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اصل تو نیکی کمانا مشکل، اور نیکی کمانے کے بعد اس کا سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ جیسے دولت کا چوروں سے بچانا، ڈاکوؤں سے بچانا، جلنے سے بچانا، نقصان سے بچانا بڑا پریشان کن مسئلہ ہے، اس سے کہیں زیادہ نیکی کر کے اس کا آخری دم تک سنبھالے رکھنا بڑا مشکل ہے۔ کبھی کبھی آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور نیکیوں کو آگ لگ چکی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے آدمی کی نیکیاں جل کر خاک ہو جاتی ہیں۔ اب ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، ہم اس طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔ اسی طرح ارشاد گرامی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب آدمی کی نیت میں خلل واقع ہو جائے اور نیت میں بربادی آ جائے تو نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا ایماندارو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، ایمان اور یقین رکھنے والے لوگوں، جو تم نے کسی پر احسان کیا، جو سلوک کیا، اسے مرنے سے پہلے برباد نہ کرو۔ لا تبطلوا صدقاتکم، جو تم نے کسی کو خیرات دی، زکات دی، اللہ کے نام پہ کچھ دیا، اس کو مرنے سے پہلے برباد نہ کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ برباد کیسے ہو گیا؟ ایک آدمی نے کسی کو، بیوہ کو، یتیم کو، محتاج کو، غریب کو، ہمسائے کو 100 روپے دیے تو برباد کیسے ہو گئے؟ قرآن کریم نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اپنے لینے دینے کو، اپنی خیرات کو، اپنی زکات کو، اپنے سلوک کو، اپنے لوگوں کے ساتھ مروت کو برباد نہ کیا کرو۔ الہ العالمین برباد کیسے ہو جاتا ہے؟ فرمایا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، احسان جتلانا، اس پر منت لگانا، مہنے مارنا، تانا زنی کرنا، ہم نے تیری ساتھ یوں سلوک کیا، ہم نے تجھے یوں کھلایا، ہم نے تیری یوں امداد کی، ہم نے تجھے یوں پالا، ہم نے تجھے یوں سنبھالا۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، ایمانداروں، اپنے صدقات کو، اپنی خیرات کو، اپنی نیکیوں کو، اپنی حسنات کو، اپنی اچھائیوں کو برباد نہ کیا کرو، جتلا کر، بتلا کر، شرمندہ کر کے، دوسرے کو ذلیل و خوار کر کے اس طرح سے برباد نہیں کرنی۔ پتہ چلا کہ نیکی کرنا بڑا مشکل ہے اور نیکی کرنے کے بعد اس کا سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ اسی کو کہتا کہ احسان گر کیا جتلا کر بھی تو لطف کیا، احسان گر کیا جتلا کر بھی تو لطف کیا، اس طرح سے دے کہ دست گدھا کو خبر نہ ہو،
جس کو دے اس طرح سے دے، سجے ہاتھ سے دے رہا ہے تو کھبے کو پتہ نہ چلے، سخی نہ بنتا پھرا کر، حاتم تائی نہ بنا کر، لوگوں میں جتلایا نہ کر، ذکر و اذکار نہ کیا کر۔ اللہ فرماتے میرے نام پہ نیکی کرنے والے تو جان گیا، تیرے پڑوسی جان گئے، کیا مجھے پتہ نہیں؟ فرمایا میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، میں تو تمہاری آنکھوں کے اشاروں سے واقف ہوں، میں تو تمہاری انگلی کے اشاروں سے واقف ہوں، دلوں کے راز سے واقف ہوں، جو دلوں میں نیتیں اٹھتی ہیں ان کو جانتا ہوں، ارادوں سے واقف ہوں، وسواس سے واقف ہوں، مجھ سے چھپ کر جاؤ گے کہاں؟ میری ذات تو اتنی بڑی ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، میں اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا بے نیاز، اتنا بڑا حرمتوں کا مالک، الیس اللہ بکاف عبدا، اور میرے بندے کیا تیرے لیے میری ذات کافی نہیں؟ فرمایا نیکی ضائع نہ کیا کر، بڑی مشکل بنتی ہے نیکی، اور اگر بن گئی تو اس کو آگ نہ لگا، اسے برباد نہ کر، اسے تباہ نہ کر، اسے ختم نہ کر، قبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی، پلسرات کے وقت کام آئے گی، موت کا جھٹکا لگتے وقت کام آئے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تو وہ گارنٹی ہے، یہ تو وہ کرنٹ ہے، یہ تو وہ تیرا ساتھی ہے دین اور ایمان اور یقین، کہ کسی وقت سارا گھر تجھ سے الگ ہو جائے گا، یہ قبر میں بھی تجھ سے دور نہ ہوگا۔ تو فرمایا ایمان اور یقین کی بات نہ جتلایا کر، میں نے فلاں کے ساتھ یوں احسان کیا، میں نے فلاں کے ساتھ یوں برتاؤ کیا۔ جگر نے بڑی عجیب بات کہی، کہتی ابو کباب سے لگا نہ لے یہ پتا، بوئے کباب سے کوئی لگا نہ لے یہ پتا، جگر کے جل جانے کی ہوا کو خبر نہ ہو، اس طرح سے گزار، کوئی نہ جانے، رب جانتا ہو یا تو جانتا ہو، اپنے سارے معاملات اس کے سپرد کرتا چلے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو، تمام مسلمانوں کو ایک عجیب طرح کی ہدایت فرمائی، یوں فرمایا کہ اپنے معاملات میں، اپنے تمام تر زندگی کے شعبہ جات میں دین کو اجاگر کرو، تاکہ دائیں بائیں اور تمام لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ ہمارے ساتھ چلنے والا مسلمان ہے، ہمارے ساتھ معاملات کرنے والا مسلمان ہے، ہمارے ساتھ سارے برتاؤ کرنے والا مسلمان ہے، یعنی بغیر پوچھے نام تیرا نہ جانتا ہو، تیرے کام سے یہودی یہ سمجھے کہ یہ مسلمان ہے، عیسائی یہ سمجھے کہ یہ مسلمان ہے۔ اور اب الحمدللہ ہم نے ایسا کاروبار اور ایسا دھندا اختیار کر رکھا ہے کہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کے ساتھ جب بے ایمانی کرتے ہیں تو وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، اس لیے اس نے مجھے رگڑا دیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عجیب زندگی کے مالک ہیں، 53 حج اپنی عمر میں ادا فرمائے، 53، اور کئی حج ایسے ہیں جو گھر سے لے کر بیت اللہ تک آنا جانا پیدل سفر کیا۔ ان حضرات کو نیکیوں کی قدر تھی اور ڈرتے تھے آخرت سے کہ ہمارے ساتھ نہ معلوم کیا ماخذہ پیش آ جائے گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک جل شانہ نے اتنا تقویٰ دیا تھا، اتنی پرہیزگاری عطا فرمائی تھی، اندازہ لگاؤ وہ آدمی کتنا نیک ہوگا جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ آج تو یقین بھی نہیں آتا، میرا گپ معلوم ہوتا ہے، میرا جھوٹ معلوم ہوتا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ گرمی، سردی، صحت، تندرستی، آرام، دکھ، درد، 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز۔ اور صحابہ کرام کے زمانے میں ایک جماعت ایسی گزری، 50 آدمیوں کی مستقل جماعت تھی، 50 آدمیوں کی مستقل جماعت تھی، جنہوں نے
50 برس تک مغرب کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، بڑے چوڑے ہوئے پھرتے ہو تم، حج کر لیا، 4 نمازیں پڑھ لی رمضان میں، بڑے چوڑے ہوئے پھرتے ہو، یہ صاحب جنت کا دروازہ الحمدللہ میں نہیں کھولنا ہے۔ ادھر آ میں تجھے بتلاؤں نیک کون ہوتے ہیں اور اللہ پاک کن کو نیک بناتا ہے۔ تیرے جیسے وہاں ہزاروں پل صراط پہ سے گزرتے گزرتے ہی کٹ کٹ کر گر جائیں گے۔ 500 میل 500 برس گھوڑا دوڑے تو پل صراط کے اوپرلے سرے پہ چڑھے، اور 500 میل اور 500 برس تک گھوڑا دوڑے تو برابر کا سفر طے ہو، اور 500 برس تک گھوڑا دوڑے پھر اس کا ڈھلوان ختم ہو۔ اتنا لمبا سفر ہے پل صراط کا۔ اب تم نے تو سوچ لیا ہوگا کہ اتنا لمبا پل ہو ہی نہیں سکتا، ہاں جب چلیں گے جب پتہ چلے گا ہے کہ نہیں۔ یہ میری بات نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ لوگ گزر رہے ہوں گے، انبیاء بھی گزریں گے، رسول بھی گزریں گے، پیغمبر بھی گزریں گے، اولیاء بھی گزریں گے، صلحاء بھی گزریں گے، متقین اور تمام بزرگان دین گزریں گے، فاسق و فاجر بھی گزریں گے، بدماش بھی گزریں گے، بادشاہ بھی گزریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اوپر یہ پل صراط ہوگی تلوار سے تیز اور بال سے باریک، اور جہنم نیچے ہوگا، جہنم اس کے نیچے ہوگا۔ کون سا جہنم؟ فرمایا انا اعتدنا للظالمین، انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ بِئْسَ الشَّرَابُ۔ آج تو بڑا سوکھا معلوم ہوتا ہے، نماز نہ پڑھو کوئی بات نہیں، روزہ نہ رکھو کوئی بات نہیں، کسی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالو کوئی بات نہیں، کسی کا مال چرا لو کوئی بات نہیں، کسی کے ساتھ فراڈ کرو کوئی بات نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے بینک میں جمع کر رہا ہوں، تمام حالات کو نوٹ کر کے رکھ رہا ہوں، دستاویز پوری کی پوری بن رہی ہے، مثل تیار ہو رہی ہے، ادھر موت آئے گی ادھر آواز لگے گی اقرا کتاب کی، پڑھ اپنی کتاب۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنے خود صاحب خود فیصلہ کرتا چل، تیری کمائی کس قسم کی ہے، تو دھن دولت کس قسم کا کما کے لایا ہے۔ ایسے لوگ کہ مغرب کی وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے 50 آدمی 50 برس تک پڑھتے رہے۔ آج لوگوں کو فرض نماز کی توفیق نہیں، جمعے کی نماز کی توفیق نہیں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے لگاتار 3 جمعے قضا کر دیے فلیس منا، میری امت سے خارج ہے، میں اس کا نہیں وہ میرا نہیں، اور جس کے وہ نہیں پھر جائے وہ جہنم میں۔ اور ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ بے نماز کے چہرے کو دیکھا کرو، عقل مند آدمی منہ دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ وہ پرانا پاپی ہے، بدماش، نماز نہیں پڑھتا، یہ چہرے سے پتا چل جاتا ہے خدا کے بغاوت کرنے والے کا، باغی کا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے نیک، اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے پرہیزگار، رات کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، نفلوں میں تہجد کی نماز میں قرآن پڑھتے ہیں۔ ایت گئی ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم، ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ فرمایا ذرا ادھر آؤ تو صحیح، تمہیں پتا چلے گا کس طرح ذلیل کر دینے والا عذاب ہے، جلا دینے والا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ دیکھو تو صحیح میں تمہیں کیسا ذلیل کرتا ہوں، ساری دنیا تمہارے منہ پہ تھوک کے جائے گی۔ فرمایا
جسے میں ذلیل کر دوں اسے عزت دینے والا کون ہے، اور جس کو میں عزت دے دوں اسے ذلیل کرنے والا کون ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات کو قرآن کریم پڑھتا ہے ایک اللہ کا بندہ، اللہ اکبر، اس قدر روتے ہیں کہ سارا محلہ اٹھ کے آ جاتا ہے۔ نماز میں جب جہنم کا ذکر آ گیا امام ابو حنیفہ دھاڑے مار کر جو روئے، محلہ اکٹھا ہو گیا، اور ایک دن نہیں روزانہ ایسا ہوتا تھا۔ لوگ پوچھتے حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا کرتے تھے جہنم کے انگاروں سے ڈرتا ہوں، جہنم کے انگاروں سے ڈرتا ہوں۔ کون سے انگارے؟ فرمایا کہ جن میں جلنے کے بعد آدمی کا بدن 3 میل لمبا 3 میل چوڑا ہو جاتا ہے، ایک آدمی کا بدن، اور تقویٰ پرہیزگاری کا یہ عالم ہے۔ ایک آدمی نے نہر میں غسل کیا، وہ غسل کر رہا ہے، یہ اس سے کافی دور آگے جدھر پانی بہ کر جا رہا ہے وہاں وضو فرمانے لگے، تو جب پانی اٹھا کر منہ کی طرف کیا کلی کے لیے تو واپس پھینک دیا، اور جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر چلے۔ ایک آدمی کو غسل کرتے دیکھا جوان کو، فرمایا اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ، ڈر اللہ سے، ڈر جا خدا کے قہر سے۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ اللہ اکبر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تو زنا کر کے اس نہر میں غسل نہیں کر رہا ہے، بدکاری کر کے آیا ہے تو اس نہر میں غسل کر رہا ہے۔ تو کہنے لگا جی آپ کو کیا پتا؟ فرمایا میں نے جب پانی اٹھایا کلی کرنے کے لیے، تیرے بدن سے لگ کر پانی گیا ہوگا نا، تو پانی سے زنا کی بدبو آ رہی تھی، پانی سے زنا کی بدکاری کی بدبو آ رہی تھی۔ میں اس لیے تجھے ہمدردی کے طور پر کہنا آیا ہوں اتق اللہ، ڈر اللہ سے۔ اور اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن 7 آدمی عرش کے سائے میں ہوں گے، 7 آدمی عرش کی چھاؤں میں ہوں گے، 7 آدمی رب العالمین کے مہمان بن کے بیٹھیں گے۔ ایک ان میں سے وہ بھی ہے خوبصورت عورت کسی کو دعوت دے ادھر آ جا، اور وہ کسی کہہ دے مرد انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اپنے رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نالی میں پانی دیکھتے ہیں، غسل خانے میں کوئی جوان غسل کر رہا ہے، وہیں پر بیٹھ گئے۔ جب آدمی نہا کر کے نکلا علیحدہ بلایا، فرمایا بیٹے زنا اچھی چیز نہیں، خدا کی لعنت برستی ہے۔ وہ کہنے لگا آپ کو کیا پتا؟ فرمایا میں نے نالی میں پانی دیکھا، بدبو زنا کی آ رہی تھی۔ جن لوگوں نے اپنی نیکیوں کو سنبھالا اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کی، اللہ پاک نے ان کو دنیا ہی میں تمام چیزیں دکھائیں اور بتائیں۔ نیکی سے خوشبو آئی اور بدی سے بدبو آئی۔ بے شمار واقعات ہیں اللہ والوں کے کہ وہ دنیا ہی میں جنت کے مزے لیا کرتے تھے، دنیا ہی میں ان کو مزہ آیا کرتا تھا۔ بادشاہ وقت ہے، بادشاہ ہے، خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بادشاہ ہیں، بلخ کے بادشاہ ہیں، اپنے تخت پہ سوئے ہوئے ہیں۔ دل میں آیا کرتا تھا کبھی کبھی میں بھی اللہ والا بن جاؤں، میں بھی درویش بن جاؤں، میں بھی فقیر بن جاؤں، میں بھی خدا بند عالم کی حضور میں ہر وقت اللہ اللہ کیا کروں، میری زبان ہو تیرا نام ہو، میرا دل ہو تیری یاد ہو۔ یہ دل میں ارادہ کیا کرتا تھا خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ، بادشاہ ہے بلخ کا۔ کبھی بادشاہ یہ سوچا کرتے تھے کہ میں درویش بن جاؤں، اللہ والا بن جاؤں۔ اب ہم غریب آدمی سوچتے ہیں کہ یار اگر بادشاہ 1 گھنٹے کے لیے مل جائے نا، میں اپنا کوٹا تو پورا کر ہی لوں گا، ملے صحیح۔ تو خواجہ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ سوئے ہوئے تھے، ایسا معلوم ہوا جیسے چھت پہ کوئی چل رہا ہو۔ باہر نکل کے پوچھا رے کون ہے چھت پہ بھائی، کون ہے، کون ہے میری چھت کے اوپر؟ تو جواب ملا میرا اونٹ گم ہو گیا، وہ تلاش کر رہا ہوں، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، تلاش کر رہا ہوں۔ خواجہ صاحب فرمانے لگے تو پاگل ہے،
احمق ہے, عقل نہیں. اونٹ کوٹھے کی چھت پہ ملا کرتا ہے کبھی؟ دیوانہ ہے, پاگل ہے, کوٹھے کی چھت پہ اونٹ تلاش کر رہا ہے. اوپر سے آواز آئی, اگر میں عقل مند نہیں تو کون سا عقل مند ہے؟ اگر کوٹھے کی چھت پہ اونٹ نہیں ملتا, تخت پہ بیٹھے خدا نہیں ملتا. مجھے اگر چھت پہ اونٹ نہیں ملے گا, یاد رکھ شہنشاہی کے تخت پہ بیٹھے بیٹھے تجھے بھی خدا نہیں ملے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ چسکے والے لوگ تو تھے نہیں ہے جس کو اللہ کا چسکا پڑ جائے. بس صبح ہوئی, نہ جانے اس زمانے میں پارلیمنٹ بھی نہیں تھی جو پارلیمنٹ کے حوالے کر دیا ہوگا. یہ منٹ شنٹ تو سارے اب آئے ہیں نا, لوکل باڈیز, بی ڈی ممبری, فلانی شورا ممبر اجلاس ہے, فلانی صوبائی اسمبلی, قومی اسمبلی, یہ ساری کے سارے الحمدللہ انگریز کا تحفہ ہے. یہ دین ایمان کی ان میں کوئی بات نہیں ہے. وہ جو تھے نا ہمارے روحانی باپ انگریز, یہ تمام کا تمام ان کا پیدا کردہ ہے, ان کی پیدا کردہ بیماری ہے, اس میں ہم لوگ مبتلا رہتے ہیں. خواجہ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے صبح اپنی بادشاہت چھوڑ دی اور فقیری لے لی اور اللہ اللہ کرنے لگے. سال 2 سال یا 6 مہینے, یہ کافی مدت کے بعد وہ بادشاہ خواجہ صاحب سے ملنے گیا بادشاہ, اور کہنے لگا کہ حضرت اگر آپ چاہیں تو آپ کی بادشاہت میں آج اور ابھی واپس کر سکتا ہوں. یعنی اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اپنی بادشاہت جو ہے نا جیسے آپ نے دی تھی میں بھی یوں ہی لوٹانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں. تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی اچھا اتنے دنوں تو نے مزے کر لیے, کچھ دنوں پہلے میں نے مزے کیے تھے, اب میری حکومت کو پھر لوٹا دو. سبحان اللہ, کیا عجیب بات کہی. اور یوں فرمایا میں بادشاہت کو لے کر کیا کروں گا؟ فرماتے ہیں بادشاہی کے لوازم اور ہے, بادشاہی کے لوازم اور ہے, اور گدائی کے نرالے تار ہے. فرمانے لگے بادشاہت کے اور دھندے ہیں اور فقیری کا اور دھندا ہے. یاد رکھی تجھے تیری بادشاہت مبارک ہو, 100 سال کی بادشاہت سر سجدے میں رکھ کر میں جب سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوں, اس سانس میں جو مجھے مزہ آتا ہے تیری سلطنت میں ساری عمر میں کبھی نہ آیا ہوگا. 1000 سال کی بادشاہت ہو, 1000 سال کی گورنری ہو, جو اطمینان, جو سکون, جو لذت سبحان ربی العظیم میں ہے, جو سبحان ربی الاعلیٰ میں ہے, جو سبحانک اللہم میں ہے, جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں ہے, اور جو درود پاک میں ہے, اور جو قرآن کریم کی تلاوت میں ہے, وہ بادشاہت میں مزہ کہاں ہو سکتا ہے؟ اس کا ایک نمایاں فرق آپ کو بتاؤں. ایک ہوتی ہے دلوں پہ حکمرانی, یہ فقیر درویش لوگ اللہ والے یہ دلوں پہ حکمرانی کرتے ہیں, دلوں پہ حکومت کرتے ہیں. اور ایک یہ بظاہری حکومت ہے جو فوج اور پولیس کے ذریعے, ڈنڈے کے ذریعے حکومت چلتی ہے. تو جو لوگ دیندار ہیں, جو اللہ والے ہیں, ان کی قدر دلوں میں ہوتی ہے, ان کی چاہت دلوں میں ہوتی ہے, ان کی حکومت دلوں پہ ہوتی ہے, وہ دلوں کے حکمران ہوتے ہیں, اور دلوں کی وجہ سے پھر آنکھ اور تمام جسم ان کے سامنے بچھ جایا کرتا ہے. چنانچہ ہر نیک آدمی کی یہ تمنا ہے کہ نیک آدمی میرا ایک رات مہمان بن جائے, کوئی اللہ والا میرے یہاں 1 گھنٹہ آ جائے, کوئی 1 منٹ آ جائے. اور کبھی کسی نے یہ بھی تمنا کی کہ 1 دن اور 1 گھنٹہ ڈنڈا لے کر تھانے دار میرے گھر میں آ جائے. کون تمنا کرتا ہے؟ اگر پتہ بھی چل جائے نا کہ دروازے پہ کھڑا ہوا مجھے بلا رہا, تو آدمی کہتا ہے وہ لعنت کا مارا کیوں آ گیا یہاں بھائی؟ اس لیے کہ وہ دلوں پہ حکومت نہیں, فقیروں کے دلوں پہ حکومت ہوتی ہے. تو خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ نے صاف جواب دے دیا اور انکار کر دیا. اور
تو قرآن کریم کی جو میں نے آیت تلاوت کی، حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے اس پر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد نے نیکی کی ہو یا عورت نے نیکی کی ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، میں ان کی نیکی، ان کی سعادت، ان کی خوش بختی، ان کی اچھائی کا مزہ ان کو دنیا ہی میں چکھا دیتا ہوں۔ اب جتنے روزہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو روزے کا مزے کا پتہ ہے، عجیب لذت ہوتی ہے۔ جو آدمی پابندی سے نماز پڑھتا ہے اسے پتا کہ نماز کی کیسی لذت ہے، جو آدمی صبح اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اسے پتا کہ تلاوت میں کیا مزہ آتا ہے۔ آدمی دل جمی کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہو اور کوئی آ کر بلائے نا، یقین جانو ایسا غصہ آتا ہے سر میں پتھر مارو اس کے، اس نے تار کیوں ہلا دی، اس نے لو لگی ہوئی کیوں چھیڑ دی۔ ایک عجیب کیفیت اور ایک عجیب سرور ہوتا ہے، ایک عجب لگن ہوتی ہے جس کا تعلق خدا کی ذات سے ہوتا ہے۔ بندے اور تعلق خدا کا آپس میں ایک قسم کا نظام، رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، مرد ہو یا عورت ہو جو بھی نیکی کرے گا، جو اچھائی کرے گا، میں اس کا مزہ، اس کی لذت، اس کی حلاوت، اس کا مٹھاس، اس کی چاشنی اس کو دنیا ہی میں چکھا دوں گا۔ وہی پتا چل جائے گا اسے کہ اس میں کیا لذت ہے اور اس میں کیا مزہ ہے۔ اور صحابہ کرام کے تو واقعات اس پر بڑے بے شمار ہیں کہ انہیں کیسی لذت آئی اس میں اور کس قدر حلاوت ان کو آیا کرتی تھی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آگ میں لٹائے ہوئے ہیں، سینے پہ پتھر کی چٹان ہے، مارنے والے مار رہے ہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر احد احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ ورد جاری ہے۔ تو پاس سے گزرتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرما دیا بلال خدا کوئی ڈر رہا ہے، کوئی کملا ہے جو سن، تو دل دل میں کہہ لے، تو اپنے دل ہی دل میں آواز لگا لے، باہر آواز نہ نکال، تجھے مار پڑتی ہے، تجھے تکلیف پہنچ رہی ہے بے تحاشا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا جواب سن کر صدیق اکبر کی زبان سے رضی اللہ تعالی رو دیا، رونے لگے اور فرمایا ابو بکر کوئی اور کہتا تو بات تھی، تم نے یہ بات کیوں کہی؟ اور وہ فرمایا کہ جب وہ ذات میرے سامنے ہو، جب میں اپنے خدا کا دیدار کروں، میں آہستہ کیسے کہوں؟ خدا کی ذات میرے سامنے ہوتی ہے، میں دیدار کر رہا ہوتا ہوں۔ تو دیکھو بلال نے دنیا ہی میں خداوند کریم کی تجلیات کا دیدار کر لیا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے ہیں، نیک آدمی تھے، آخری وقت ہے، یہ لکھا کتابوں میں کہ فرشتوں نے جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے کیا، تو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے منہ پھیر لیا، پھر دوسری طرف جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے رکھا، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے پھر منہ پھیر لیا۔ تو فرشتوں نے پوچھا بستامی جنت سے نفرت ہو گئی؟ جنت سے نفرت ہو گئی، منہ پھیر رہے ہو جنت سے؟ تو بستامی کہتا ہے نہیں، جنت سے نفرت نہیں ہے، جس جنت میں میرے خدا کا دیدار نہیں، میں اس جنت کو لے کے کروں گا کیا؟ اور یوں کہنے لگا وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، اور وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ بایزید بستامی کہتا ہے میں اس جنت پہ بھی راضی نہیں جس میں تیرا دیدار نہیں، میں اس جنت کو لے کے کیا کروں گا؟ بھئی ایک موٹی سی بات ہے، جیسے ہم ویسے ہمارے خیالات۔ اگر کسی آدمی سے کام ہو ضروری، اس کے گھر جاؤ، گھر والے کہیں کہ زردہ پکا ہوا کھاؤ، پلاؤ پکا ہوا کھا، سالن پکا ہوا کھا، پانی پی، شربت پی، لسی پی، وہ کہتا ہے میں کروں کیا کھا پی کر، جس سے ملنے آیا تھا وہ تو ہے ہی نہیں۔
اگر ایک آدمی کے بغیر آپ دنیا میں بےتاب ہیں، جس سے دنیا کا کام ہے اور جس کو خدا کی لگن لگ جائے، جس کو خدا کی سوز و گداز لگ جائے، جس کو آخرت کا عشق پڑ جائے، جسے رب العالمین کی تجلیات کا چسکا پڑ جائے، اسے دنیا میں مزہ کیسے نہیں آئے گا؟ اس لیے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو زبان سے بھی مزہ چکھا دیتا ہوں، آنکھوں سے بھی دکھا دیتا ہوں، دل اس کی گواہی دینے لگتا ہے یہ تو جنتی مزے ہیں۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا ڈرنے والوں کے لیے جنت ہے، ڈرنے والوں کے لیے بہشت ہے، ڈرنے والوں کے لیے فردوس ہے، ڈرنے والوں کے لیے میری رضا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ میرے بندے میری اطاعت کر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر، اپنی ساری زندگی کو نکھری ہوئی رکھ، صاف ستھری رکھ، اسے گوگلی نہ بنا، میلی نہ بنا، اجلا رکھ اپنے تمام نظام کو۔ خدا کی قسم اللہ پاک ایک ایک قطرے کو جانتا ہے کہ یہ فلاں کے منہ میں جائے گا، ایک ایک دانے سے واقف ہے کہ یہ فلاں کے پیٹ سے گزرے گا۔ تو کیا ہماری زندگی کے واقعات و حالات سے وہ واقف نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کا تو یہ عالم تھا کہ وہ لوگ ہر قدم پہ سوچتے تھے، سانس پوچھ پوچھ کر لیتے تھے اپنے دل سے کہ کس طرح لوں، کس حالت میں سانس لوں۔ آج زندگی تلخ ہے، آج زندگی برباد ہے، آج ہم پریشان ہیں اس لیے کہ ہمارے دی ہاتھ سے وہ رسی چلی گئی جس سے اطمینان اور سکون ملا کرتا تھا۔ قرآن کریم جس قوم سے چھن جائے، اللہ کا دین اور یقین جس قوم سے چھن جائے، انہیں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ وہ دنیا میں عزت کی زندگی کیسے جی سکتے ہیں؟ مغلیہ خاندان کے چشم و چراغ لوگ ہیں، اتنے عظیم بہادر لوگ تھے کہ وہ کسی وقت بھی اپنے آپ کو سرنگو کرنے کو تیار نہیں، نہ بزدل تھے، نہ جھکتے تھے، نہ بکتے تھے، نہ اپنے آپ کو پامال کرتے تھے۔ آج کل کے تو بادشاہ بھی کیا ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پلے۔ یہ بھی کوئی بادشاہ ہے، آج بادشاہ کا پرسوں تختے دار پہ لٹکا ہوا ہے۔ یہ بھی کوئی بادشاہ تھا، آج بادشاہ کل کو جیل کی کوٹری میں پڑا ہوا ہے۔ یہ بھی کوئی بادشاہ ہے، آج بادشاہ کل لوگ اس کے منہ پہ تھوک رہے ہیں۔ بادشاہ تو یہ تھی، بہادر شاہ ظفر مرحوم کو رنگون لے گیا انگریز بے ایمان پکڑ کے لانتی۔ یہ جتنے تمہیں ملک میں بڑے بڑے سر نظر آتے ہیں، فلانا سر فلانا سر فلانا سر، ان کے ساری سر ہیں، پیر نہیں ہے ان کے۔ تمام کے تمام قوموں کے غدار ہیں، ملکوں کے غدار ہیں، اسلام کے غدار ہیں، قرآن کے غدار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انگریز میموں کے تھوک چاٹے، جنہوں نے انگریزوں کے گھوڑوں کی لید چوسی۔ بڑے بڑے قبیلے خاندان پڑے ہیں تمہارے چاروں طرف۔ یہ کوٹھی ہے جو انہوں نے چاروں طرف ملک میں جگہ جگہ بنا رکھی ہے، یہ ان کے باپ دادا کی بنوائی ہوئی نہیں، یہ ان کو وراثت میں کہیں سے نہیں ملی، انگریز کا تحفہ ہے سارا۔ بڑے بڑے چاروں طرف بکھرے ہوئے پڑے اب بھی۔ تو بہادر شاہ ظفر مرحوم کو انگریز پکڑ کے لے گیا۔ اللہ اکبر، عجیب عجیب باتیں کہی ہے اس نے۔ آپ لوگ ذوق کے نہیں، تمہیں پاگل کر دیا پاکستان کی کنجریوں نے، پاکستان کے کنجروں نے، تمہیں گانے سنا سنا کر شعراء کے تمام تخیلات کو برباد کر دیا۔ بڑی بڑی بات کہی ہے بہادر شاہ ظفر نے۔ ایک اپنی غزل میں کہتا ہے
کہتا ہے پس مرگ میرے مزار پر جو دیا کسی نے جلا دیا، پس مرگ میرے مزار پر جو دیا کسی نے جلا دیا، اسے آہ دامن بعد میں سر شام ہی سے بجھا دیا۔ بڑی بڑی عجیب بات کہی ہے۔ ایک جگہ کہتا کہ یاد آئے گی میری وفا میرے بعد، کون اٹھائے گا تیری جفا میرے بعد، بلکہ تسبیح خواہ قرآن خواہ آئے ہیں وہ آج میری قبر پہ پھول چڑھانے میرے مر جانے کے بعد۔ یہ آیا کرے نا، بڈھے باپ کو پانی کا گلاس نہیں دینا، دم نکلتی کلخانی کے چاولوں کی تیاری ہو جاتی ہے۔ کبھی نہیں پوچھا ابا جان کو کیا حال ہے۔ بہادر شاہ ظفر مرحوم مغلیہ خاندان کا فرزند انگریز لانتی گرفتار کر کے رنگون لے گیا، وہاں جا کر کوٹڑی میں بند کیا ہوا ہے، زنجیروں میں پابند کیا ہوا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے 12 بیٹے تھے، سارے بیٹوں کو قتل کیا۔ توجہ کرنا، بیٹھکوں میں، ہوٹلوں پہ، دکانوں پہ بیٹھ کر ناول بڑے پڑھتے ہو، بکواس بڑی کرتے ہو، کبھی تم نے اپنے ملک کی تاریخ بھی پڑھی؟ چلو تمہیں قرآن اچھا نہیں لگتا، تمہیں ایمان اچھا نہیں لگتا، تمہیں صحابہ کرام کے واقعات اچھے نہیں لگتے، تمہیں اولیاء کرام کی باتیں اچھی نہیں لگتی، اور ظالموں جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کی تاریخ تو پڑھا کرو کبھی۔ تم نے تو یہ بھی کبھی نہیں پڑھا کہ سن 71 میں پاکستان کے ٹکڑے کس نے کیے، کم سے کم قوم کو پتا تو چلے کہ پاکستان کا چور کون ہے۔ سگریٹ کا دھواں اڑایا اور چائے کی پتی پی اور موت آئے کتے کی طرح مر گئے، بس یہ سیکھ رکھا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے مرحوم کے 12 لختے جگر، 12 بیٹے خوبصورت جوان سر قلم کر دیے، سر کاٹ کر 12 برتنوں میں رکھا، اوپر سرپوش ڈھک دیے، اور بہادر شاہ ظفر کو جا کر کے ایک انگریز کہتا ہے ہم نے آج تمہاری دعوت کی ہے، ہم نے آج تمہاری دعوت کی ہے۔ بہادر شاہ ظفر سمجھ گیا انگریز اور میری دعوت، جیسے ہم مولوی بھی ان باتوں کو کچھ کچھ جانتے ہیں، جب تم میں سے کوئی دعوت کرنے آتا ہے نا ہم سمجھ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی ان کے یہاں مر گیا۔ خوشی میں دعوت مولوی کو کون کھلائے؟ چیئرمین مر گئے، دعوت کھانے والے کوئی اور لوگ تھوڑے۔ بہادر شاہ ظفر کو انگریز کہتا ہے تیری دعوت کی ہم نے، چلو۔ بادشاہ کہتا ہے میں نے دعوت کھا لی، تم نے کھلا دی، کیوں تنگ کرتے ہو؟ بہرحال بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو لائے، کرسی بچھائی، آگے میز رکھی، بادشاہ کے 12 بیٹوں کے سر رکھے ہوئے تھے برتنوں میں، اور پہلا برتن کھولا تو بڑے بیٹے کا سر تھا، دوسرا برتن کھولا تو اس سے چھوٹے کا سر تھا، تیسرا کھولا، اسی طرح سے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں کے سر برتنوں میں رکھ کر انگریز نے سامنے کر دیے۔ میں ہوتا، تم میں سے کوئی ہوتا، تم تو نیک ہونا بڑے ولی، ہارٹ فیل ہو جاتا، دل کی حرکت بند ہو جاتی، قیام سے گرتا، مر جاتا۔ بہادر شاہ ظفر جیسا جوان وہی کھڑا ہو کے کہتا کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ اور میرے بیٹوں مبارک ہو اور فرزندوں مبارک ہو، خاندان تیموریہ کے فرزندوں تمہیں مبارک ہو، مجھے تم سے یہی امید تھی، تم اتنے وفادار نکلے، اپنے باپ کے سامنے سر آ کر رکھ دیے۔ تم نے اپنی آن کا سودا نہ کیا، تم نے اپنی شان کا سودا نہ کیا، تم نے اپنے وقار کا سودا نہ کیا، اور یہ سر کٹتا اچھا ہے، جھکتا اچھا نہیں ہے۔ جرأت تھی لوگوں میں، بہادر تھے لوگ،
दिल्ली से लेकर चारों तरफ के अतराफ और इलाके में 4000 अरबी मदरसा था। कोई मौलवी ना बचा, कोई मुहद्दिस ना बचा, कोई उस्ताद ना बचा, कोई खादिम ना बचा, बल्कि आगे बढ़ करके कहूंगा उस वक्त मस्जिद में अजान देने वाला भी कोई ना बचा। 14,000 उलमाए दीन को एक दिन में फांसी दी थी अंग्रेज ने। 14,000 उलमाए दीन को एक दिन फांसी पे चढ़ाया, मुख्तलिफ इलाकों में जलाया है, फांसी चढ़ाया है, परवाह ही नहीं की। तो मैं अर्ज कर रहा था, जब नेकी का मजा दुनिया में आने लगे, जब नेकी की हलावत दुनिया ही में चखने लगे आदमी, फिर उस नेकी से बाज नहीं आया करता। मिर्जा मजहर जानान शहीद रहमतुल्लाह अलैह आलमगीर बादशाह के खालाजाद भाई हैं, बड़े नेक हैं। गोली सीने में लगी, जामे मस्जिद दिल्ली के जीने पे पड़ा है, पैड़ियों पे पड़े हैं। एक आदमी ने कहा, हजरत 3 दिन गुजर गए, आगे तो हर सांस में दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे, अब दुरूद शरीफ की आवाज नहीं आई, तीसरा दिन है हमने दुरूद नहीं सुना, क्या बात है? मिर्जा साहब ने जवाब दिया, सुभान अल्लाह। फरमाने लगे, मेरे आका की जात पाक है, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक है, 1000 बार बशोम दहन द मुझको गुलाब हलूज नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबी। फरमाया, अगर मैं मुझको अंबर जाफरान से अपने मुंह को 1000 मरतबा धोकर आका का नाम लूं, फिर मैं डरता हूं बेअदबी ना हो जाए। तो मिर्जा साहब कहते हैं, हुजूर की जात इतनी पाक है, हुजूर की सफात इतनी सफात है, वो इतने पाकीज़ा हैं, मेरे सीने में जो गोली ठहर गई है वो गंधक और दूध की है, बदबूदार है। और लोगों, सीने में बदबूदार गोली लेकर काली कमली वाले की जात पर दुरूद शरीफ पढ़ते हुए मुझे शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही है। हुजूर की जात पर दुरूद शरीफ पढ़ते हुए सीने में बदबूदार गोली है। और यहाँ हमारे यहाँ गंदे नाले पे होटल है, गंदी रूढ़ी पे होटल है, दबड़क होटल पे वो ढोलक बज रही है, रिकॉर्ड बज रहा है, सूफी साहब बैठे हैं, बाल बिखरे हुए हैं, दाढ़ी मूंछ साफ है, शक्ल से मालूम होते हैं जैसे हुजूर इंदिरा के भतीजे हो। कव्वाली हो रही है, हिल रहा है, बाबा बाबा बाबा, क्या बात है, क्या बात है। ले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कहां, किस मजलिस में और कहां आ रहा है? जिनके नाम को फरिश्ते भी अदब से ले, जिनके सामने जिब्रील ने तंड कभी न की, बाबे जिब्रील तक तुम मदीने पाक में जाओ, हुजूर के रोज़े मुबारक से, कब्र मुबारक से बाबे जिब्रील देखो कितने फासले पे है, इतनी दूर तक जिब्रील अमीन पुट पैरा चलता था, पीठ पीछे चलता था, हुजूर की तरफ पीठ नहीं करता था। और बेअदब हमें बताते हो, तेरे सामने हुजूर का नाम कंजरी गाती है, वही पैसे निकालता है, इश्क वही मजा आ गया, सुभान अल्लाह। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसम मुबारक यूं, तुझसे तो बहुत अच्छे, तुझे हुजूर का अदब नहीं, तुझे हुजूर की कदर नहीं, मदीने के अगर तुझे नहीं कुरान से पता नहीं चलता, तुझे हदीस पाक की किताबों से नहीं चलता, तुझे सहाबा से हुजूर का पता नहीं चला, तुझे जिब्रील से हुजूर का पता नहीं चला, और चला जा मदीने, मदीने के कुत्ते से पूछ ले काली कमली वाले का क्या मकाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीने की बिल्ली से पूछ ले सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर का गलियों का क्या मकाम है। यूं ही लगे रहते हैं बस। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान होने वाले लोगों को अपनी नेकियों का पता दुनिया ही में चल जाता है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह बादशाह वक्त है, मेरी मुस्तकिल कैसेट है इस उन्वान पर, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मार्केट में है। हर जुमेरात को जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे 1000 दुरूद शरीफ पूरा ना कर ले बादशाह को नींद नहीं आती थी। और ये उम्मत एक मरतबा भी नसीब नहीं, ये जो चौड़े हुए फिरते हैं ना हम उम्मत वाले, एक सोते वक्त एक दुरूद शरीफ की तौफीक नहीं। एक दिन पता नहीं क्या परेशानी थी, तो 700 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा सुल्तान नूरुद्दीन बादशाह ने। तो सोते में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, सारे को सुभान अल्लाह, ज़ियारत हुई। और यूं फरमाया नूरुद्दीन आज 300 मरतबा दुरूद शरीफ कम क्यों पहुंचा? आज 300 मरतबा दुरूद पाक कम क्यों पहुंचा? अल्लाहु अकबर।
وضو کیا ہے، رویا ہے اور وہ درود پاک پورا کیا ہے. بھائی جس کا سودا منظور ہوگا تو لینے والا کم زیادہ بھی بتانے آئے گا نا، یار سودا تیرا کم نکلا یا زیادہ آ گیا. اور ہمارا تو اصل تو سودا نہیں، سودا ہے تو منظور نہیں، کم ہی زیادتی کون بتانے آئے. میری معروضات کا مطلب یہ ہے کہ جو نیکی بن پڑے اس کی حفاظت کرو، اس کو سنبھالو، اسے آگ نہ لگاؤ، اسے برباد نہ کرو. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون. فرمایا ہم نیکی کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، آخرت میں بھی دیں گے، دنیا میں بھی دیں گے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے نئی نئی قبروں سے مردے زندہ کر کے دکھاتے ہو، آؤ ہم ایک پرانی قبر پہ لے کے چلتے ہیں، مردہ زندہ کر کے دکھاؤ. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے. فرمایا قم باذن اللہ. ایک نوجوان زندہ ہو کر قبر سے نکل کر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں. تو پیغمبر کا دماغ تو پیغمبر کا ہوتا ہے نا. فرمایا تجھے تو بڑا عرصہ قبر میں گزر گیا، کتنے ہزار سال قبر میں گزر گئے؟ کہ جی ہاں. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یار ملاقات تو اللہ نے کرائی دی، قبر کا کچھ حال تو بتا، کیا بنتی ہے؟ قبر کا کچھ ماحول بتا، قبر کی خبر بتا. علماء کرام نے لکھا وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام تو قبر کی خبر پوچھتا ہے، قبر کا حال پوچھتا ہے، قبر کا ماحول پوچھتا ہے، قبر کا معاملہ مجھ سے پوچھتے ہو، آپ مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ نوجوان رو کے کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام کتنے ہزار سال میری موت کو گزر گئے، پر مالک کائنات کی قسم آج تک میرا منہ کڑوا ہے. اس لیے جنگ والوں لمبی چوڑی بات کہنے کا وقت نہیں، حالات نہیں. میں تو تمہیں اتنا سا پیغام دینے آیا، کھانے پینے کا زمانہ ہے. میں جانتا ہوں تم کیلے کھاتے ہو، تمہیں کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، امرود کا ذائقہ تم کو معلوم ہے، انار کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، آم کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں پھلوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں مٹھائیوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں بیکری کی چیزوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں شربتوں کے ذائقے معلوم ہے. پر تم نے جنگ والوں کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر والوں سے یہ نہیں پوچھا او قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تم نے چکھا نہیں، جنہوں نے چکھا وہ بتانے نہ آئے کیسا ذائقہ ہے. اس لیے قرآن کہتا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. بادشاہ ہو، امیر ہو، وزیر ہو، فقیر ہو، غریب ہو، رگیں ٹوٹیں گی، موت آئے گی، اور جس کی آئی تمہیں معلوم نہیں کس طرح آئی، کس حال میں آئی. جن کے دلوں میں ان باتوں کا خیال آیا خدا کی قسم صحابہ کرام میں سے اتنے رویا کرتے تھے آنکھیں ختم ہو گئی. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا رو رہے ہیں، بے تحاشا رو رہے ہیں. پوچھ لیا بڑا بہادر پلوان فاروق تجھے کیا ہوا، اتنا کیوں رویا؟ فرمانے لگے تمہیں معلوم نہیں قبر کا اندھیرا یاد آ گیا. ایک 1,29,000 صحابہ کرام اس آخرت کے لیے قربانیاں دیتے آئے، اولاد کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، جو کرنا پڑا وہ کر گزرے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا. اسی لیے ہر سال
اللہ پاک جل شانہ نے اس امت کو یہ موقع دیا کہ سنت خلیل پہ عمل کرتے کرتے قربانیوں کی یاد تازہ ہو جائے، قربانیوں کی یاد تازہ ہو جائے۔ قرآن کریم میں جا بجا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پاک نے ذکر خیر فرمایا، یوں فرمایا ہم نے ان کے بڑے امتحان کیے، بڑی آزمائش کی، وہ ساروں میں کامیاب ہوئے۔ تم ہر وقت اللہ سے یہ دعا کیا کرو اللہ ہمیں امتحان میں نہ ڈالے، آزمائش میں نہ ڈالے، ہم امتحان کے قابل نہیں۔ یہ ہمارے جو امتحان ہوتے ہیں ان میں نقل ماری جاتی ہے، تو اللہ امتحان لے گا تو نقل کیسے ماریں گے، کیسے کام چلے گا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ہزاروں امتحان میں مبتلا کیا، ہزاروں آزمائشیں کی، فَأَتَمَّهُنَّ، سب میں کامیاب گیا، سب میں پاس نکلا۔ ایک آزمائش ایسی بھی آئی اللہ کی توحید کی وجہ سے، شرک کو مٹانے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا سارا مصر فلسطین دشمن بن گیا، حضرت سارہ کو ساتھ لے کر چل دیے، ایک بیوی ساتھ ہے، اکیلا دم میں۔ یہاں تو لوگ محلوں میں شہروں میں کہتے ہیں جی میں اکیلا ہی ہوں، میں کیا کروں؟ اگر خلیل کہتا کہ میں اکیلا ہوں تو آج قرآن میں اس کا ذکر خیر کیسے ہوتا؟ پرواہ نہ کی، وہ کہتا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ کون کہتا ہے میں اکیلا ہوں؟ میری ساتھ تو اللہ ہے۔ مصر سے گزرنے لگے، بادشاہ کے ملازموں نے بادشاہ کو جا کے بتایا بڑی خوبصورت عورت گزر رہی ہے تیرے حلقے سے، بہت بڑی خوبصورت عورت ہے۔ کہ ملازم پکڑ کے لے کے چلے تو عورت ذات حضرت سارہ رونے لگ گئی، خلیل میرا کیا بنے گا؟ پیغمبر کو اللہ کی ذات پر بڑا یقین ہوتا ہے، فرمایا پرواہ نہ کر، میری آبرو میرے مولا کی آبرو ہے، چاہے جہاں چلی جا میری عزت کی حفاظت میرا اللہ کرے گا۔ فرمایا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، پرواہ نہ کر، میں اس کا پیغمبر ہوں، نبی ہوں، چیخا میں جلا اس کے لیے، سارے دکھ اٹھاتا ہوں اس کے لیے، میری عزت کی حفاظت وہی کرے گا۔ محل میں جا کر حضرت سارہ کو بند کر دیا، بادشاہ نے بلوایا ہے عزت لوٹنے کے لیے، بادشاہ نے پکڑوا کر منگوایا ہے آبرو برباد کرنے کے لیے۔ بادشاہ کا ارادہ ہے سارا کی عزت کو برباد کرنے کا، اور اللہ کا پروگرام ہے سارا ادھر آ، اس محل میں ایک معصوم بچی ہے جس کا نام ہاجرہ ہے، میں اس کو اتنا پسند کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اس کے پیٹ سے اسماعیل ذبیح اللہ کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس کی نسل سے حبیب اللہ کو لانا چاہتا ہوں۔ آج تک کسی کی انگلی اس کی طرف نہیں اٹھی، سارا محل میں آؤ، اس کو آ کر ساتھ لے جاؤ تاکہ میرے ذبیح اللہ کی پیدائش کا معاملہ بن جائے۔ بادشاہ کا ارادہ ہے آبرو برباد کرنے کا، اللہ کا ارادہ ہاجرہ کی آبرو بچانے کا۔ فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اس نے بھی تدبیر بنائی، میں خدا نے بھی تدبیر بنائی۔ بادشاہ آیا حضرت سارہ کے قریب برائی کا ارادہ کر کے، مفسرین نے لکھا ہے حضرت سارہ نے فرمایا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ یہاں سے پتہ چلا کوئی پاک دامن عورت، کوئی نیک بیٹی اگر گنڈوں میں بدماشوں میں پھنس جائے، عزت بچانے کا طریقہ یہ ہے وضو کر کے اللہ کے سامنے نیت توبان، تیری عزت کے لیے وہ فرشتے بھیجے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک جہاز سمندر میں چل رہا ہے، طوفان آیا، جہاز تختہ تختہ ہو گیا، کچھ لوگ غرق ہو گئے، ڈوب گئے، کچھ تختوں پہ بہ کر کے چلنے لگے، ایک عورت گود میں بچہ ہے، ایک حبشی نوجوان دوسرے تختے پہ بہتا ہوا جاتا ہے، اس نے عورت اکیلی دیکھ کر اپنا تختہ چھوڑ دیا اور بدماشی کے ارادے سے عورت کے تختے پہ آ بیٹھا۔ تم جنگ والے سوچ رہے ہوگے کہ ڈوبتے وقت بھی باز نہ آئے، یہ سیلاب آتے ہیں لوگ بدماشیوں سے باز آئے؟ ڈوب گئے مگر باز نہ آئے، بغیرتی لوگ کرتے ہی رہے۔
علماء کرام نے لکھا حبشی نوجوان نے عورت کا بچہ چھینا سمندر میں پھینک دیا. عورت روئی اور کہنے لگی میرے اللہ بیٹھی رہتی ہوں عزت جاتی ہے حرکت کرتی ہوں ڈوب جاؤں گی. میں نے سنا ہے سمندر کی گہرائیوں سے تو نے یونس علیہ السلام کی سنی تھی, میں تو پانی کے اوپر بہ رہی ہوں. مولا میری آبرو بچا, میرا ایمان بچا, میری عزت بچا, تیرے سوا میری سننے والا کوئی نہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. علماء نے لکھا ہے کہ ایک گردن سی نمودار ہوئی پانی میں سے اور حبشی نوجوان کو ایک ہی لقمہ بنا کر لے گئی. وہ تو ہر جگہ سنتا ہے, پکارنے والا بے بس بے کس ہو کر جب اس کو پکارتا ہے وہ ہر جگہ انداز پہنچاتا ہے, وہ ہے جو موجود ہر جگہ. عورت بہتی بہتی کنارے جا لگی, ایک جہاز قریب آیا, دوپٹے کا اشارہ کر کے اس کو بلایا. جہاز میں جب سوار ہوئی تو دیکھتی کیا ہے, ایک نوجوان کی گود میں اس کا وہ بچہ جو سمندر میں پھینک دیا تھا بیٹھا ہوا کھیل رہا ہے. ٹوٹ پڑی میرا بچہ ہے. لوگوں نے کہا تیرا کہاں سے آیا, ماجرا سنایا. اس طرح ہوا. جہاز کے کپتان نے کہا ہم جہاز لے کر آ رہے تھے, غیب سے آواز آئی جہاز ادھر کو لے آؤ ورنہ ڈبو دیے جاؤ گے. ہم جب جہاز وہاں لے کر پہنچے تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک جانور کی پیٹھ پہ یہ بچہ بیٹھا ہوا کھیل رہا تھا. عزت بھی بچی, ایمان بھی بچا, بچہ بھی بچا. اور کوئی بچانے کے لیے تدبیر کرے جبھی نا. حضرت سارا نے نماز پڑھ کر بددعا کر دی, بادشاہ کے سارے بدن میں درد ہونے لگا. پیغمبر کا سارا گھر بڑا کریم ہوتا ہے, جب اس کو درد نے ستایا نا کہنے لگا میں وعدہ کرتا ہوں تجھے کچھ نہیں کہوں گا, میرے لیے دعا کر دے. اب اگر کوئی جھنکا ہوتا یا میں ہوتا کہتا دفع ہو تیرے واسطے دعا کا دی. لیکن حضرت سارا نے پھر جولی پھیلا دی, مولا وعدہ کرتا ہے بدماشی سے توبہ کرتا ہے, اس کو تندرستی عطا فرما دے. اللہ نے تندرستی عطا کر دی. وہ پھر کہنے لگا لو ایسی حسین عورت کب ہاتھ آئے گی, پھر برائی کے لیے تیار ہو گئے. یہاں سے پتہ چلا کہ یہ جو گنڈے بدماش ہوتے ہیں ان کی قسم کا بھی کوئی یقین نہیں. اگلے دن ایک آدمی نے قسم کھائی تو اس کے خلاف کرنے لگا. لوگ کہنے لگے کہ تو نے قسم کھائی تھی قرآن اٹھایا تھا, اب کہ کیا تھی گیا بل ڈٹھی ہوئی مسجد سی پڑھتے ہوا قرآن سی. دوستوں آپ نے ابھی قاری حنیف ملتانی صاحب کا یہ بے حد خوبصورت اور نصیحت بھرا بیان سنا. آج کے بیان کا موضوع تھا نیکی کا اصل راز. یقیناً نیکی کرنا صرف اچھے کام کر لینے کا نام نہیں بلکہ اپنے دل کی نیت کو صحیح کرنا اور ہر کام میں اللہ کی رضا کو سامنے رکھنا بھی بے حد ضروری ہے. دوستوں آج کے بیان میں جو باتیں آپ نے سنی ان پر ضرور غور کیجیے اور اپنے آپ سے سوال کیجیے کہ ہماری نیکیوں میں کتنی سچائی اور کتنی خلوصیت ہے, کیونکہ چھوٹی سی نیکی بھی اگر سچی نیت سے کی جائے تو اللہ کے یہاں اس کی بڑی قیمت ہو سکتی ہے. اسی طرح ہمیں اپنی نیکیوں پر گھمنڈ کرنے کے بجائے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس سے اپنے عمل کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے. اگر آج کے بیان کی کوئی بات آپ کے دل کو لگی ہے تو اسے صرف سن کر آگے نہ بڑھیں بلکہ اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں. آج سے ایک چھوٹی سی نیکی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا ارادہ کیجیے اور اسے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی کوشش کیجیے. دوستوں اگر آپ کو یہ بیان فائدہ مند لگا ہو تو اسے اپنے دوستوں, رشتہ داروں اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک ضرور پہنچائیں. ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کو بھی نیکی کی طرف آنے اور اپنی زندگی سدھارنے کی توفیق مل جائے. اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل درس حنیف پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آج کے بیان کی کون سی بات آپ کے دل کو سب سے زیادہ لگی. آپ کی ایک چھوٹی سی پرتکریا ہمیں اور بہتر دین سے جڑا کنٹینٹ آپ تک پہنچانے کا حوصلہ دیتی ہے. اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے, ہمارے دلوں میں خلوص پیدا فرمائے اور ہمیں دکھاوے اور گھمنڈ سے محفوظ رکھے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنی رضا والے راستے پر چلنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. دوستوں یاد رکھیے نیکی کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ انسان اسے اللہ کی رضا کے لیے کرے اور کسی بدلے یا تعریف کی امید نہ رکھے. اس لیے آج کے بیان کے بعد ایک اچھی نیکی کا ارادہ کیجیے اور اسے اپنی زندگی میں عمل کے ساتھ شامل کیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک اور خوبصورت, نصیحت بھرے اور ایمان افروز بیان کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے, اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے اور اچھی باتوں کو دوسروں تک پہنچاتے رہیے. ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک, شیئر اور درس حنیف کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں.
اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔